السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہانی گھر گھر کی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملیں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میں 10 سال پردیس میں کاٹ کر گھر لوٹا تو گھر میں بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں اپنے بیوی بچوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر یہاں آتے ہی پریشان ہو گیا جب پتہ چلا میرے گھر والے یہ گھر بیچ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ تبھی میرے پرانے پڑوسی پاس آئے، ایسی بات بتائی کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی تو 10 سال بعد میں سعودی عرب سے پاکستان واپس آ رہا تھا۔ جب میں سعودی عرب جانے والا تھا تب گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، ہفتہ ہفتہ کام تک نہ ملتا تھا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے عام ہونے لگے۔ ہر وقت بیوی کی چخ سے بچنے کے لیے میں نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کر لیا، اور سعودیہ آ کر میں نے جتنا بھی پیسہ کمایا اس میں سے 90% میں گھر بھیجا کرتا تھا، تاکہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں اور زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ بن جائیں، تاکہ انہیں کسی کا بھی محتاج نہ ہونا پڑے جیسے میں ہو رہا تھا۔ سچ شکر کہ میرے ایک دوست نے میری مدد کی تھی اور کچھ رقم ادھار دے کر مجھے سعودی عرب بھجوا دیا تھا۔ سعودیہ جا کر پہل جتنی بھی رقم اکٹھی ہوئی میں نے دوست کی ادھار چکائی اور اس کے بعد پھر گھر بھیجنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بیوی مجھ سے شکایت کرے گی کہ پاکستان سے سعودی عرب جانے کے 6 مہینے تک میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ یقیناً وہ مجھ سے بہت ناراض ہوگی۔ دل ہی دل میں اس کو منانے کے طریقے سوچنے لگا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت میں کیا لکھا جا چکا ہے۔ وہاں جا کر جو منظر مجھے دکھائی دے گا وہ اتنا ناقابل یقین ہوگا کہ مجھے اپنی آنکھوں پر ہی یقین نہیں آئے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا اپنا سگا خون اتنا سفید ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ مال تو ہے ہی فتنہ۔ لیکن یہ بات تو ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی سچائی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون صرف آپ کے پیسے اور جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ گھر میں نے کسی کو بھی اطلاع نہیں دی تھی، اس لیے میں جانتا تھا کہ مجھے کوئی بھی ایئرپورٹ سے لینے نہیں آئے گا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ باہر بہت سارے ٹیکسی ڈرائیورز اور رکشہ ڈرائیورز اپنے رکشہ اور ٹیکسی کے ساتھ ٹیک لگائے آنے جانے والوں کو ضرورت طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی تو ایسا انسان گزرے جو ان کی روزی کی وجہ بن جائے۔ ان میں سے ایک ایسا بوڑھا انسان جو بہت ضعیف تھا اور بمشکل سے چل پھر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ لوگ اس کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتے ہوں گے کہ وہ انہیں بحفاظت ان کے مطلوبہ مقام تک پہنچا سکتا ہو۔ اسی لیے اس کو روزی مہیا کرنے کے لیے میں اس کے پاس گیا۔ وہ مجھے اپنے پاس آتا دیکھ کر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھنے لگا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج میں کسی کے چہرے کی مسکراہٹ کی وجہ بن رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، چاچا چلو گی کیا؟ تو وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے بھی خوشی خوشی اپنا سامان اندر رکھا اور جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے پر وہ حیران ہو گیا اور پھر مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا تو میں ان سے پوچھنے لگا، بابا جی آپ ہنس رہے ہیں، میں نے کچھ غلط بول دیا ہے کیا؟ وہ کہنے لگے، نہیں صاحب، اول تو کوئی مجھے کام نہیں دیتا، اگر دیتا بھی ہے تو وہ پچھلی سیٹوں پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ آپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تو مجھے بس تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیونگ پر فوکس کر چکا تھا۔ میں بھی موبائل پر بزی ہو چکا تھا، مگر وہ خاصے باتونی واقع ہوئے تھے، اس لیے سارا راستہ بولتے رہے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ بھی سنایا جس کے سن کر میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں تو افسوس کر کے رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، ایک رات جب وہ 12 بجے گھر جا رہے تھے، طوفانی بارش نے ہر طرف سکوت طاری کیا ہوا تھا۔ تب ایک عورت اپنے 3 جوان ہوتے بچوں کے ساتھ سڑک پر بھیگے کپڑوں کے ساتھ کانپ رہی تھی۔ وہ ہر ایک سے مدد مانگتی، لیکن کوئی بھی اسے لفٹ دینے کو تیار نہیں تھا۔ ٹیکسی والے اس کے پاس رکتے، کرایہ طے کرنے کے لیے بولتے، تو اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کرایہ بھر پاتی۔ ایسے میں کوئی بھی ٹیکسی والا اسے لے کر جاتا بھی صحیح تو کہاں لے جاتا؟ اسی لیے میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ میری بیٹی وفات پا چکی تھی۔ ہم دونوں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب سے وہ لڑکی ہمارے گھر آئی ہے تب سے اس کے بچوں نے اور اس نے ہمارا گھر سنبھال لیا ہے اور ہمارا آدھا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اسی کے نصیب سے آج مجھے اتنے عرصے کے بعد کام ملا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگا۔ اس کے لہجے میں عجیب پیار تھا، ایک انجان عورت کے لیے جس کو اس نے موبولی بیٹی بنا رکھا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اس بوڑھے کو اندر آنے کی دعوت دی، لیکن وہ کہنے لگا، نہیں صاحب آپ جاؤ، میں گھر واپس چلا جاتا ہوں۔ ابھی وہ وہیں کھڑا تھا جب میں نے گھر کی طرف دیکھا۔ گھر کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کئی سالوں سے یہاں تالا پڑا ہوا ہے۔ تالے پر بھی بہت سے ڈالے بن چکے تھے۔
مجھے گھر کو اس طرح گھر کو تکتا دیکھ کر ہمارے پڑوس میں رہنے والے دورانی صاحب گھر سے باہر نکلے اور حیرت سے میرے چہرے کو گھورتے ہوئے کہنے لگے، تم صدیق ہو نا جو سعودی عرب چلے گئے تھے؟ میں اسے کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ تو وہ آگے بڑھے اور خوشی سے مجھے اتنی زور سے گلے لگایا۔ اس سے پوچھنے لگا، میرے گھر والے کہیں گئے ہیں کیا؟ گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ میں تو محلے میں ہونے والے بدلاؤ پر بھی حیران تھا۔ سب لوگوں کے کچے پکے مکان اب بڑی بڑی کوٹھیوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور ہمارا گھر تو ان بڑی بڑی کوٹھیوں میں دب کر رہ چکا تھا، اور اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے ذرا سی ہوا چلے گی اور وہ گر پڑے گا۔ دورانی صاحب کا گھر بھی بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا، ان کے 2 کمرے پکے اور ان کا کچن کچا تھا، لیکن آج ان کا گھر دیکھ کر میں تو حیران تھا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے محلے والے ترقی کر چکے ہیں۔ دورانی صاحب میرے اپنے خاندان والوں کا پوچھے جانے پر پریشان سے ہو گئے تھے اور سر جھکا لیا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں تو اپنے گھر والوں کا پوچھ رہا ہوں، یہ اس طرح کا منہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا کچھ غلط ہو چکا ہے میرے پیچھے، یا پھر وہ ایسے ہی خواہ میں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے دورانی صاحب کو بازو سے پکڑ کر ہلا ڈالا۔ وہ ہڑبڑا گئے اور کہنے لگے، آپ میری بیٹھک میں آ جائیے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے معاملے کی گھمبیرتا کا احساس ہو چکا تھا۔ میں دورانی کی طرف متوجہ ہو گیا، ان سے پوچھنے لگا کہ آخر ایسی کون سی وجہ رہی ہے جو میرے گھر والے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ کیا انہوں نے نیا گھر بنوا لیا ہے؟ پیسے تو میں نے بہت بھیجے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید انہوں نے نیا گھر بنوایا ہوگا، لیکن دورانی صاحب نے جو کہانی مجھے سنائی اس نے مجھے پریشان کر دیا، اور میں سوچنے لگا اپنی بیوی اور بچوں کو کہاں ڈھونڈیں۔ بھائی میرا کال تک نہیں اٹھا رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے مجھے بلاک کر رکھا ہے، ورنہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں اسے کال کروں اور وہ اٹھائے ہی نہ۔ مجھے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا جب میں نے اپنے بھائی کو میسج کیے تھے اور اس نے جواب نہیں دیے تھے۔ دورانی صاحب کی باتوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا سگا بھائی مجھے اس طرح سے دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ کسی نے ساری طاقت نچوڑ لی ہو، مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے نذیر چچا جو ٹیکسی ڈرائیور تھے انہوں نے اٹھایا، اور پھر ہم لوگ بھائی کے گھر کا ایڈریس کا پتہ کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی بیل بجائی، ایک لڑکے نے دروازہ کھولا جس کی داڑھی ابھی نئی نئی اگ رہی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کوئی اور نہیں، برہان ہے، جو میرے چھوٹے بھائی کا بڑا لڑکا ہے۔ وہ میرے دوسرے نمبر کے لڑکی کی عمر کا تھا۔ اس کو دیکھ کر بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرا دوسرے نمبر والا بیٹا ابھی اتنا بڑا ہو چکا ہوگا، لیکن نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، یہ سوچ کر ہی میرا دل کٹ رہا تھا۔ جن کی وجہ سے میں نے پردیس کی تنہائی سہی، آج وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہ جانے ہوتی بھی ہوگی یا نہیں۔ اس نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے کہا کہ بشیر احمد سے ملنا ہے، کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے مجھے پہچانا نہیں اور کہا کہ آپ لوگ بیٹھک میں بیٹھ جائیے، میں ابھی بابا کو بلا لاتا ہوں۔ ان کے پلٹے ہوئے حالات دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا تھا۔ میرا بھائی تو کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، آج اس نے اتنی بڑی کوٹھی کیسے بنوا لی تھی؟ سامنے ہی ایک کار کھڑی تھی۔ بھائی پر بھروسہ کر کے میں نے غلطی کر دی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ میں بیٹھک میں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ بھائی سے کون سے سوال کروں گا اور اس سے کس کس بارے میں احتساب کروں گا۔ تبھی وہ چہرے پر شادابی لیے بیٹھک میں داخل ہوا۔ وہ میرا سگا بھائی تھا، مجھ سے حد درجہ جوان لگ رہا تھا۔ اس میں اور مجھ میں صرف 1 سال کا فرق تھا، لیکن میں 60-65 سال کا ایک بوڑھا آدمی لگ رہا تھا، اور وہ 30-35 کا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مہمانوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشگواریاں تھیں، لیکن جب اس نے میرے نئے نقش پر غور کیا تو حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے کی شادابی ختم ہو چکی تھی اور وہ غصے میں آ چکا تھا، یا تو پھر وہ حیران تھا کہ میں بغیر بتائے کیسے آ چکا ہوں، اور یقیناً اس سے احتساب مانگوں گا، اس لیے وہ وہاں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن زبردستی اسے بیٹھنا پڑ گیا۔ تو تم دورانی صاحب کے گھر گئے تھے، یقیناً اس نے بہت ساری لگائی بجائی کی ہوگی اور تمہیں بھڑکا دیا ہوگا، اور اسی کے چلتے تم یہاں آئے ہو، ہے نا؟ میں اسے کہنے لگا، مجھے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنی، مجھے اپنی بیوی اور بچوں سے ملنا ہے، جلدی بلاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ حیرت سے منہ کھول کر بیٹھ گیا اور جواب دینے میں دیر کرنے لگا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں اور زمین کو گھور رہا تھا۔ میں نے اس پر غصہ کرتے ہوئے کہا، بشیر میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی بچے کہاں ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے، اور تم نظریں جھکا کر بیٹھ گئے ہو، وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے سختی سے سوال کیے تھے، لیکن وہ تو جیسے گونگا ہو گیا تھا، نہ اسے کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اس پر اور زیادہ غصہ آنے لگا۔ میں اٹھا اور بیٹھک کے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہونے لگا، جب وہ کہنے لگا،
نکال دیا تھا میں نے انہیں گھر سے۔ یہ سنتے ہی میں واپس پلٹا اور اس کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھا اور اسے کہنے لگا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ بشیر، کسی قسم کو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا، تم سے بڑا ہوں اور تمہیں 2-4 تھپڑ لگاتے ہوئے ذرا بھی آر محسوس نہیں کروں گا۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا، ضبط سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ اس نے مجھے ذرا سا دھکا دیا اور کہنے لگا، کون سا بھائی؟ اور جانتے بھی ہو بڑے بھائی کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ تم بڑے بھائی کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو۔ پہلے تمہاری طرف سے کی گئی ناانصافی پر میں چپ رہا تھا، لیکن اب میں چپ نہیں رہوں گا، بس بہت ہو گیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کون سا پیسہ؟ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ تمہارے پیسوں سے میں نے یہ گھر اور کاروبار بنایا ہے، اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں اسے سوالیہ نظروں سے گھورنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں تم پر جلد ہی پولیس کیس کر دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ میرے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے کہ میں نے تمہیں کب کتنے پیسے بھیجے ہیں۔ اگر اب تم نے مکرنے کی کوشش کرو گے تو یقیناً میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا۔ میں اس کو سخت سے سخت الفاظ سنانا چاہتا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اسے معاف کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، آپ میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں کی پولیس بھی میری سنتی ہے۔ جہاں سے ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ لو، میں اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ میرا تم سے اب کوئی رشتہ نہیں تھا، نہیں ہے۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ تم نے جو کیا ہے تم نے آج وہی بھرا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جب میں سڑک پر آ چکا تھا تو تم نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ مجھے سمجھانے کے بجائے، یہ کہنے کے بجائے کہ نشہ چھوڑ دو، تم نے مجھے ہی چھوڑ دیا۔ میری بیوی بچے سڑک پر آ گئے تھے، اور اب بھی میں نے تمہارے ساتھ یہی کیا ہے۔ تمہاری بیوی بچے بھی سڑک پر آ گئے تھے، لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ میں تمہیں سڑک پر نہ لا سکا۔ خیر، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھوم جائے اور میں تمہارے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھاؤں جو تم سہ نہ پاؤ۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کیا کہ میں اس کا گلا دبا دوں، لیکن اس کی بیوی اور بچے دیکھ رہے تھے۔ میں اسے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے نذیر چچا کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ابا کا وہ مشترکہ گھر بھی میرا بھائی بیچ کر کھا چکا تھا، اس لیے وہاں تو واپس نہیں لوٹ سکتا تھا، اسی لیے ٹیکسی والا مجھے اپنے گھر لے گیا۔ جب میں ٹیکسی والے کے گھر گیا تو ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، بمشکل ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ ان کے گھر تو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے گھر میں پردہ کروایا اور پھر صحن میں چارپائی رکھوا دی اور اس کے سامنے ایک ٹیبل بھی، اور پھر وہ بھاگ کر پانی کا جگ بھر لائے اور مجھے دیا۔ میں پانی پینے لگا، میری آنکھوں سے پہلی بار آنسو رواں دواں تھے۔ وہ بوڑھا مجھے تسلی دینے لگا۔ تبھی میری نظر سامنے کمرے پر پڑی، وہاں مجھے ایک عورت کی جھلک دکھائی دی۔ وہ ہو بہو میری بیوی کی طرح تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس عورت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، میری بیٹی روبینہ ہے۔ اس کا نام سن کر میں چونک گیا۔ تبھی میرا بڑا لڑکا آصف کمرے سے نکلا۔ اس کے سارے نین نقش اور جسامت ہو بہو میرے جیسے تھی، بس میں بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ جوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ اسی حیرت میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بابا جی، اگر آپ غلط نہ سمجھے تو کیا میں آپ کی بیٹی سے ایک بار مل سکتا ہوں؟ بوڑھا شش و پنج میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ میری مدد بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی بیٹی کو بھی میرے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری مجبوری سمجھتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو بلا چکا تھا۔ جیسے ہی روبینہ میرے سامنے آئی، مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی بیوی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر اس کے قریب گیا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ جب اس نے مجھے اپنے قریب آتا دیکھا تو سر اٹھا کر میری شکل کو گھورنے لگی۔ مجھے پہچانتے ہی وہ روتے ہوئے میرے گلے آ لگی۔ میرے تینوں بیٹے بھی ہم دونوں کی اس حالت میں دیکھ کر حیران تھے۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے تھے کہ ہماری ماں نے ایک انجان آدمی کو گلے کیوں لگایا ہوا ہے۔ تبھی میں ان تینوں کو بلانے لگا اور انہیں کہنے لگا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ جس وجہ سے میں نے تم لوگوں کی دوری برداشت کی، آج اسی وجہ سے میرا بھائی مجھے دھوکہ دے چکا ہے۔ میں تم سب کو اس حالت میں رکھنے پر شرمندہ ہوں۔ میرے بیٹے آگے بڑھے اور سب نے مجھے گلے لگا لیا۔ بیک وقت خوشی اور پریشانی کے آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ہم سب اشک بار نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور بوڑھے چچا کو تو میں نے زور سے گلے لگا لیا تھا اور اس کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس کی وجہ سے ہی جلد ہی مجھے میری بیوی اور بچے مل چکے تھے، ورنہ میں ان کو کہاں ڈھونڈتا پھرتا، وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جسے میں 10 سال پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ بوڑھے نے اپنی بیوی کو بلا لیا تھا، وہ بھی دوڑی چلی آئیں اور کہنے لگی، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ میرا داماد آیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مرد ہے، میری بیٹی اور اس کی جوڑی خوب سجتی ہوگی۔ وہ بہت محبت سے ملی،
ہم سب چارپائیوں پر بیٹھ چکے تھے، تبھی میں اپنی بیوی سے پوچھنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے تم لوگوں کو اچھے حال میں رکھنے کے لیے سعودی عرب کا سفر کیا تھا، اور تم لوگ اس حالت میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں بشیر کے گھر گیا تھا، اس نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی اور کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ یہ تو شکر ہے نذیر چچا مل گئے تھے، ورنہ میں تم لوگوں کے بغیر تو در بدر بھٹکتا رہ جاتا۔ میرا بڑا بیٹا کہنے لگا، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب آپ کے بھائی کا کیا دھرا ہے، وہی ہماری اس حالت کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب آپ چلے گئے تھے تب ہمارے ساتھ رہنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دن چوروں نے ہمارے گھر ڈاکہ ڈالنا چاہا تو ہم لوگ بچ گئے محلے والوں کی مداخلت کی وجہ سے، لیکن اس گھر میں رہتے ہوئے ہم خود کو خیر محفوظ محسوس کرنے لگے۔ ہم تینوں اسکول چلے جاتے، اماں پیچھے اکیلی رہ جاتی، ان کی حفاظت کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ تبھی ایک دن میں فروٹ لینے گیا ہوا تھا جب مجھے بشیر چچا ملے۔ میں انہیں گھر لے آیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ آپ یہاں سے جا چکے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، آپ لوگ اکیلے نہیں رہ سکتے، میں اپنی بیوی اور بچوں کو یہیں لے آتا ہوں تاکہ ہم سب لوگ ایک بار پھر مل جل کر رہیں۔ ہم ان کی بات مان گئے۔ یوں چچا کی فیملی اور ہم اکٹھے رہنے لگے۔ آپ کو گئے ہوئے تب 20 دن ہو چکے تھے، مسلسل آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا تو ہم پریشان ہو رہے تھے۔ تبھی چچا نے کہا کہ ان کے جاننے والے سعودیہ کام کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، جلد ہی معلوم ہو جائے گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ ہم ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ گھر کا خرچ آپ کے جانے کے بعد وہی اٹھانے لگے۔ ہم ان کے احسان تلے دبنے لگے تھے۔ 4 مہینے ہو گئے تھے آپ سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تبھی ایک دن چچا آ کر کہنے لگے کہ آپ کو فراڈ کے الزام میں سعودی عرب میں جیل ہو چکی ہے اور آپ ساری زندگی کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آ پاؤ گے کیونکہ آپ کو عمر قید ہو چکی ہے۔ یہ سن کر ہم رونے لگے۔ تبھی چچا نے ہمیں سہارا دیا اور کہنے لگے، میں ابھی زندہ ہوں، تم لوگ فکر مت کرو۔ پھر نہ جانے کہاں سے چچا کے پاس پیسے آنے لگے، ان کے حالات سدھرنے لگے اور ہمارے مزید بگڑتے گئے۔ ہم تینوں نے پڑھائی چھوڑ دی اور مختلف منڈیوں اور دکانوں پر کام کرنے لگے۔ میں دن میں 3 نوکریاں کرتا، تب جا کر بھی ہمارا گزارا نہیں ہو پاتا تھا۔ اماں کپڑے سلائی کرتی اور اگر کسی کے گھر کام کرنا ہوتا تو وہ کام کے بدلے پیسے لے لیا کرتی تھی۔ ایک دن معلوم ہوا کہ چچا نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور وہ ہم سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ چچا کہاں سے کمانے لگے ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا اور ہم نے یقین کر لیا کہ انہوں نے کوئی کاروبار شروع کیا تھا اور وہ کام کر کے ہی ان کے پاس اسی کاروبار کی وجہ سے پیسہ آیا ہے۔ انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ غریبی بڑی بری چیز ہے، اچھے اور برے کی پہچان کرا دیتی ہے۔ ابھی چچا کو گئے 3 دن ہوئے تھے جب کچھ لوگ اپنا ساز و سامان لیے ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ میں تو انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ان سے بات چیت کرنے پر معلوم ہوا کہ چچا نے یہ گھر بیچ دیا ہے۔ ہمیں تو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کاغذات کب بنوائے تھے اور اماں سے سائن کب کروائے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کبھی تو چچا نے آپ سے وہ کاغذات سائن کروائے ہوں گے، مجھے بتا دیجیے۔ وہ کہنے لگی، ہاں ایک دن انہوں نے مجھ سے کوئی پیپر سائن کروایا تھا، لیکن تب تو ہمارے نیو شناختی کارڈ بن رہے تھے، وہ ان کے پیپر تھے۔ میں سر پیٹ کر رہ گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ چچا نے گھر اپنے نام کروا کر پھر بیچ دیا ہے۔ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ گھر بک چکا تھا اور اس کا مالک ایک سخت انسان تھا۔ وہ ہماری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا تعلق کچھ گنڈوں سے تھا، اس لیے اس نے گنڈے بلوا کر ہمارا سامان گھر سے باہر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے چچا کو کال کی کہ 1-2 دن کے لیے رہائش دے دیجیے، اس کے بعد ہم لوگ آپ کے گھر سے چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے میری کال کاٹ دی اور پھر کبھی بھی انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ ہم سب بے حد پریشان تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ محلے سے چلتے ہوئے اپنا کچھ ضروری سامان اٹھایا اور سڑک پر کھڑے ہو گئے۔ اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ ٹیکسی کا کرایہ بھر سکتے، اور ٹیکسی مل بھی جاتی تو کہاں جاتے۔ اماں نے بولا کہ ان کے میکے چلتے ہیں۔ جب ماموں کو کال کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود کاروبار میں پیسہ لگا چکے ہیں اور وہ پیسہ انہوں نے اپنا گھر گروی رکھ کر دیا ہے اور اب وہ خود کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ وہ ہم اتنے سارے لوگوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، نہ اپنے گھر میں رہائش دے سکتے ہیں۔ ہر طرف سے نا امیدی ملنے کے بعد ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ہم وہیں سڑک پر کھڑے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی اور بارش آنے لگی۔ تبھی ایک مہربان بوڑھا وہاں سے گزرا جو ٹیکسی چلا رہا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے گھر پناہ دی، ہمیں پڑھایا لکھایا۔ ہم کام کے ساتھ ساتھ پڑھنے بھی لگے۔ دھیرے دھیرے حالات سدھرنے لگے اور 2 وقت کی روٹی میسر آنے لگی، لیکن ہم سب پڑھائی چھوڑ چکے تھے۔ ہماری ماں اس بات پر کرتی رہتی تھی۔ ہماری نانی دن رات لوگوں کے گھر کام کر کے ہماری پڑھائی کے اخراجات پورے کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ ہم سب نے پھر سے پڑھائی شروع کی۔ آج میں گریجویشن کر چکا ہوں، لیکن میں انٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے چھوٹے بھائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ابا، ایک بار تو آپ نے مجھ سے رابطہ کر لیا ہوتا،
تو آج ہمارے حالات مختلف ہوتے۔ آپ نے بھی تو چچا پر بھروسہ کیا اور کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں یا بیوی سے بات کرا دیجیے۔ اس کی باتیں سن کر میں تو حیران رہ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میرا بھائی مجھ سے بدلہ لے رہا ہے، جب وہ نشئی اور جواری بن چکا تھا اور اپنے حصے کا وہ سارا پیسہ کھا چکا تھا جو اس کو وراثت میں ملنے والے گھر سے حاصل ہونا تھا۔ تبھی میں نے اسے گھر سے نکالا تھا، باقی میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ سارا گھر میں اپنے پیسوں سے اب خرید چکا تھا، وہ میرے نام ہو چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے بھائی کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں اسے کہنے لگا، میں نے اپنے بھائی سے 1000 بار تم لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا اور کہنے لگتا کہ میں باہر ہوں، جب گھر جاؤں گا تو بات کرواؤں گا۔ پہلے تو وہ بہانے بنایا کرتا تھا، پھر میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا کہ جب جاؤں گا ایک ساتھ ہی اپنے بچوں سے بات کروں گا۔ میرا بھائی بھلا مجھے دھوکہ تھوڑی دے گا، وہ میرا خون ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ خون سفید بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شرمندہ تھا جب میری بیوی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ہمیں اس سے بہت بڑا سبق مل چکا ہے، اب اس طرح رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ آپ بھی پریشان نہ ہوں، نہ بچوں کو پریشان کریں، ہم سب مل چکے ہیں، یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر میں چچا کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ اگر مجھے نذیر چچا نہ ملتے تو میں اپنے بچوں اور بیوی کو کہاں ڈھونڈتا؟ ایسے تو میں کبھی بھی ان سے نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے نذیر چچا کو کہا کہ جلدی واپس چلیے، مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے، لیکن سارا راستہ میری بیوی مجھے سمجھاتی رہی کہ وہاں جا کر ایسا کچھ مت کرنا، اب جو ہو چکا ہے اسے ہونے دیں، انہوں نے گھر بنا لیا ہے، ہم کسی اور کے گھر پر اپنا گھر نہیں بسا سکتے، وہ گھر کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتا جو دوسروں کی خوشیاں کھینچ کر بنایا جائے۔ بس بھول جاؤ اس پیسے کو، ہم ایسے ہی خوش ہیں، ہم اپنا ہی کچھ اور کر لیں گے، تو تم ان کو دے دو جو ان کے پاس ہے۔ اس کے سمجھانے پر میں سمجھ تو گیا تھا، لیکن بھائی نے میرا دل بہت دکھایا تھا۔ آج بھی مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے لوگ دوسروں کی کمائی ان کی سالوں کی ریاست پر حق جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کہانی آپ کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو غلطی میں نے کی وہ کوئی اور نہ کرے۔ مجھ سے غفلت ہو گئی، میں پڑوسیوں دوستوں سے رابطے میں رہتا، اپنے بچوں کی حالت معلوم کرتا، دور بیٹھ کر 10 سال جدائی کے کاٹ کر نہ میرے ہاتھ کچھ آیا نہ میری بیوی بچوں کے۔ اگر میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتا، بھائی پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کرتا، تو آج حالات مختلف ہوتے۔